سب سے پہلی تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ مسلمانوں کا دائمی عمل ہے، ہمیشہ سے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا۔ لیکن اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے عکوف القلب علی اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ عکوف القلب علی اللہ۔ انسان اپنے دل کو لے کے اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ میرا یہ دل اس کو پاک کر دے، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہمارے یہاں اعتکاف ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہی بات، افطاریاں ہوتی ہیں، سحریاں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ ایسی مساجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ بات بھی آپ کو سخت لگ رہی ہو، ایسی مساجد جہاں افطاری کا وسیع انتظام اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے اور سحری کا بڑا پرلطف انتظام اور رات کے 3 درس ہیں، ایسی مساجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں۔ اس کی بجائے آپ چپ کرے گھر میں آئیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھائیں، اپنی رات وہاں پر آپ زندہ کریں، شب بیداری کریں، اللہ کے سامنے روئیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، خلوت اختیار کریں، یہ ہوتا ہے اعتکاف۔ تو اگر اعتکاف کے لیے مسجد میسر ہے، یہاں پر آپ کو خلوت میسر ہے، یہ خیمہ کیوں لگایا جاتا ہے اعتکاف کے لیے؟ بھی اگر افطار پارٹیاں کرنی ہے اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر درسوں میں شریک ہونا ہے تو خیمہ لگانے کا مقصد ہی کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خلوت کا نام ہے۔ یہ میسر ہے مساجد میں تو اعتکاف کریں، ورنہ اپنے گھر میں خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کریں۔ یعنی وہ اعتکاف نہیں ہے، وہ ویسے یعنی آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پہلی تنبیہ۔